میں رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے ایک مشورہ دینے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اور لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان غور سے سماعت فرما لو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ رمضان کی تمہید کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ میں بھی پریپیئر ہو جاؤں، آپ بھی پریپیئر ہو جائے، رمضان کے لیے تیاری کر لیں، کمر بستہ ہو جائے۔ اور سب سے پہلے کرنا کیا ہے، وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کے بغیر نہ روزہ کسی کام کا ہوگا، نہ نماز کسی کام کی ہوگی، نہ جناب نوافل کسی کام کے ہوں گے، نہ تلاوت قرآن کسی کام کی ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہمارا اس آیت پر عمل ہو جائے گا جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک جملہ قرآن کا آپ کی خدمت میں یا ایک آیت کہہ لیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر میرا اور آپ کا اس پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ یہ رمضان میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی باعث رحمت، باعث بخشش، باعث مغفرت بن جائے گا۔ اور اگر اس پر عمل نہ ہوا تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارے رمضان کا کیا حال ہوگا اگر اس پر عمل نہ ہوا۔ تو اس لیے میرے بھائی ذرا غور کر لو، مسلمانوں ذرا فکر کر لو، رمضان کے آنے سے پہلے ذرا اپنے اندر داخل، اپنی نظر کو اپنے اندر داخل کر لو، میں بھی اپنے اندر اپنی نظر کو داخل کروں، آپ بھی اپنے اندر اپنی نظر کو داخل کر لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں کیا ہم اس آیت پر مکمل عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ جب ہمارا اس آیت پر مکمل عمل ہوگا، اللہ کی قسم شعبان بھی قیمتی بن جائے گا، رمضان بھی قیمتی بن جائے گا۔ کیا عمل؟ غور کرنا، اللہ پاک کا فرمان ہے، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ واضح اللہ کا فرمان ہے بھائی، شیطان آپ کا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا، اس کے قدموں پر نہ چلنا، اس کے قدموں پہ چلو گے تو وہ اپنی دشمنی میں کامیاب ہو کر آپ کو جہنم کا اور مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ اللہ جی کرنا کیا ہے، اللہ پاک نے شروع میں بتا دیا، کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والوں، مسلمانوں، ایمان والوں، آپ کے لیے میرا حکم یہ ہے، ادخلوا فی السلم، ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ دین میں مکمل داخل ہونے کا مطلب کیا؟ فرمایا میری توحید پر بھی عمل کر لو، ربوبیت پر بھی آپ کا عمل ہونا چاہیے، عقیدہ توحید والا، عقیدہ توحید بھی درست ہو، عقیدہ ربوبیت بھی درست ہو، عقیدہ الوہیت بھی درست ہو، عقیدہ توحید صفات بھی درست ہو، عقیدہ رسالت بھی درست ہو، جنت والا عقیدہ بھی درست ہو، جہنم والا عقیدہ بھی درست ہو، فرشتوں والا عقیدہ بھی درست ہو، اور خیر اور شر والا عقیدہ بھی درست ہو، سابقہ کتابوں والا عقیدہ بھی درست ہو، سابقہ نبیوں والا عقیدہ بھی درست ہو، کتب سماویہ والا عقیدہ بھی درست ہو، صحف ابراہیم والا عقیدہ بھی درست ہو، صحف موسیٰ والا عقیدہ بھی درست ہو، اور سب سے آخر پر ختم نبوت والا عقیدہ بھی